الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله صدق الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ ایک نوجوان کا ذکر کیا تھا. وہ نوجوان حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور کا تھا. ان کی والدہ بیوہ تھی. نوجوانی کی عمر میں اس نوجوان بیٹے کی ماں بیوہ ہو گئی تھی. باپ نے دولت بے شمار چھوڑ رکھی تھی. بیٹا دولت کی فراوانی میں غلط صحبتوں میں اور اوباش اور عیاشیوں کے محفلوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو تباہ کر لیا تھا. اسی نوجوان کا ذکر میں نے کیا تھا. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات بولنے اور سننے والے بولنے والے دونوں کو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں رکھتے ہوئے ان کی ذات پر درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور سلام کے اوپر ایک دو شعر سن لیجیے. کچھ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولیے, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ بولیے. بولنے والے کو حوصلہ ہوتا ہے نا بھائی. مصطفیٰ شان رحمت پہ خربو سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ خربو سلام. ان کی نورانی صورت پہ خربو سلام. ان کی پاکیزہ سیرت پہ خربو سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ خربو سلام. ان کی پاکیزہ سیرت پہ خربو سلام.
جب ہمارے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے تھے تبلیغ کے واسطے، تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس سلوک پر آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ طائف والوں کے لیے کیا دعائیں دی یا بد دعائیں دی، اس شعر کے اندر سنیے۔ بہر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، بہر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کپش مبارک میں تلوے جمے، خون کپش مبارک میں تلوے جمے، اور ہونٹوں سے دنداں اکھڑ کر گرے، ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے، ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے، اس قدر رحم و راحت بکھر وہ سلام، مصطفیٰ شان رحمت بکھر وہ سلام، ان کی نورانی صورت بکھر وہ سلام۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انسان دنیا میں آیا مجبور تھا، نہ کھڑ سکتا تھا، نہ پکڑ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ اشاروں کو سمجھ سکتا تھا، بالکل بے بس، لاچار اور مجبور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھیرے دھیرے پروان چڑھایا۔ ایک وقت آتا ہے انسان کے بازو میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، دوڑنے والا ہو جاتا ہے، سوچنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، بہت گرجدار بول نکلتا ہے، آواز نکلتی ہے۔ محترم دوستو، جس نوجوان کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتا ہے، یقیناً وہ اولاد، وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اور اگر ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر اگر اس کی تربیت ہوتی ہے تو وہی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں سے ہمیں اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو لیکن بعض کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی کے گھر میں بھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے محترم دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جن کا سلسلہ چار طرف سے ان کا سلسلہ ہے، چاروں طرف سے ان کی نسبت ہے، ایک نقش بندیہ، دوسرا قادریہ، تیسرا سہروردیہ اور چشتیہ، نقش بندیہ، سہروردیہ، چار سلسلے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے نسبت سے ملتے ہیں، اور یہ چاروں سلسلے ہمارے اور آپ کے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک چاروں نسبت جا ملتی ہے، اور وہاں سے ہمارے اور آپ کے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی دور میں ایک عورت بیوہ ہو گئی،
نوجوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، یا یہ سوچ کر کہ اگر میں دوسری شادی کروں گی تو نہ جانے دوسرا شوہر مجھے کیسا ملے گا، میرا بچہ کو اپنائے گا یا نہیں اپنائے گا، یہ سوچ کر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایسے عورتوں کے بارے میں، ایسے بیواؤں کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے خواہشات کو مار دیتی ہے، اپنے جذبات کو کچل دیتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اس عورت کو ایک شہید کا مرتبہ ملے گا۔ ایک شہید کا مرتبہ ملے گا۔ شہید جنگ میں جا کر کے جان کی بازی لگاتا ہے اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے گردن کو کٹا دیتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بیوہ عورت جو نوجوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی، محترم دوستو، یہ اپنے نفس کو کچلتی ہے، اپنے خواہشات کی قربانی دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ جنت میں جانے لگے گی، جنت کے آٹھوں ڈر بلائیں گے کہ آ تو میرے اندر سے داخل ہو جا، آ تو میرے اندر سے داخل ہو جا۔ اور فرمایا جو بیوہ عورتوں کی پالنہار بنتا ہے، جو بیوہ عورت کو دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کا کھان پین کا انتظام کرتا ہے، فرمایا اللہ اسے بھی بہت بڑا اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ بہرکیف محترم دوستو، وہ عورت جو بیوہ خاتون تھی، اس کا ایک ہی لڑکا تھا، باپ بھی دولت چھوڑ کر گیا تھا، ماں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرتی تھی، ان کا درس سنا کرتی تھی، گھر میں آتی تھی، بچے کے اوپر نگاہ رکھتی تھی، لیکن وہ بچہ جب باہر گھر کے چار دیواری کے باہر جاتا، محترم دوستو، غلط صحبتوں میں بیٹھ کر اوباش اور عیاشیوں لڑکوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنا زندگی خراب کرتا گیا۔ یہاں تک ایک دور ایسا آیا کہ وہ نوجوان پورے طرح سے برباد ہو چکا تھا اور پینے میں، کھانے میں اور طرح طرح کی نشیلی چیزوں کا عادی بن چکا تھا۔ محترم دوستو، ماں کو پتہ چلا، ماں کبھی کبھار حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں لے کر کے جایا کرتی تھی اور حضرت سے درخواست کرتی کہ حضرت آپ میرے بیٹے کو نصیحت کریں، حضرت آپ میرے بیٹے کو دین کی دعوت دیں، حضرت آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ بتائیں۔ اور واقعی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بار بار اس نوجوان کو سمجھاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، جنت کی لالچ دیتے رہے، لیکن محترم دوستو، اس بچے کے لیے اس ولی جیسی صفت، حضرت حسن بصری جیسی شخصیت کی بات اور نصیحتیں اور دعوتیں اس طرح بیکار ہو گئی، جس طرح سے بارش برستی ہے تو پتھر پر برستی ہے تو پتھر کوئی سبزہ پیدا نہیں کرتا، پتھر کے اوپر کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بارش کا پانی پتھر سے ٹکرا کر باہر زمین پر چلی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس نوجوان کے لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں، ان کی دعوتیں اور ان کی جزا اور سزا، ڈر اور خوف بیکار ثابت ہوا۔ محترم دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جانے والی وہ بیوہ خاتون ہمیشہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتی کہ اے اللہ میری اولاد کو راہ راست پر لا دے، اے اللہ میری اولاد کو تربیت دے دے، اے اللہ میری اولاد کو توبہ کی توفیق دے دے۔ محترم دوستو، لیکن بچہ ایسا تھا، وہ لڑکا ایسا تھا، صحبت ایسی تھی کہ وہ بگڑتا ہی گیا۔ محترم دوستو، بڑے مبارکباد ہوتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادتوں میں گزرتی ہے، جس کی جوانی تلاوتوں میں گزرتی ہے، جس کی جوانی مظلوموں کی اعانت اور نصرت میں گزرتی ہے، ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کے دلوں میں مہر لگاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں،
تو پھر اسے دین کی بات سنائی نہیں دیتا، اذان کی آواز سنائی نہیں دیتا، قرآن کی تلاوت سنائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلوب میں غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اس کے کانوں میں غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے، وعلی ابصارہم، اور اس کے آنکھوں میں غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ جب غفلت کے پردے اس پر پڑ جاتے ہیں محترم دوستو، تو اس گناہ گار کو، اس خطا کار کو، اس سیاہ کار کو مظلوموں کی آہ کی تڑپ سنائی نہیں دیتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، قلب محسوس بھی نہیں کرتا۔ تو محترم دوستو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی، اس کا کان بہرا، منہ گنگا اور عقل مفلوج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دماغوں کو کھول کر رکھے، ہمارے سماعتوں کو کھول کر رکھے، اللہ ہمارے قلوب کو کھول کر کے رکھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ تو کہاں رہتا ہے؟ اے اللہ تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں، میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ تو بہرکیف محترم دوستو، تو وہ نوجوان گناہ کرتا رہا۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا دور بہت دور تک نہیں چلتا، گناہ کی زندگی بہت دنوں تک اسے عافیت اور صحت کی زندگی نہیں دیتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو حساب دینا ہے اور اس کی قیمت اسے چکانی پڑتی ہے۔ محترم دوستو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس نوجوان کے اوپر آ گیا۔ آج کل کے نوجوان، خاص کر کے نوجوان جو طبقہ ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو گناہوں میں اور عیاشیوں میں اور بیکار کی جھنجھٹوں میں اپنی زندگی کو نہ گنوائیں، ورنہ انتظار کرے اللہ کی عذاب کے پکڑ کا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم کو آ کے پکڑ لے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی اور اس کے جسم میں ایک بیماری لگی، 2 بیماری لگی، 3 بیماری لگی، یہاں تک کہ ان کا جسم بیماریوں کا مجموعہ ہو گیا۔ ادھر دولت بھی ختم ہو گئی، ادھر جوانی بھی ڈھل چکی تھی۔ محترم دوستو، اب بستر پر پڑا ہوا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، ماں سرہانے بیٹھ کے رونے لگی، کہنے لگی بیٹا تو کتنا برا ہے، تو کتنا برا ہے، تو کتنا برا ہے کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی تیرے کو دیکھنے نہیں آتا، کوئی تیری عیادت کے لیے نہیں آتا، تو نے ایسی زندگی کیوں گزاری میرے بیٹے؟ میرے بیٹے تیری یہ آخری وقت چل رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے تو آج بھی اللہ کے دربار میں توبہ کر لے۔ اللہ اتنا غفور ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ وہ نوجوان محترم دوستو مجبور تو تھا ہی، لاچار تو تھا ہی، بے بس تو تھا ہی، مجبور ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا تھا، بے بس ہو گیا تھا۔ کہنے لگا اماں جان مجھے توبہ کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، توبہ کس طرح کرتے ہیں وہ نہیں معلوم، توبہ کس چیز کا نام ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔ محترم دوستو اس کی اماں کہتی ہے بیٹا تو ٹھہر، میں توبہ کے بارے میں حضرت سے رائے لے کر کے آتی ہوں، مشورہ لے کر کے آتی ہوں۔ جب ماں جانے لگی، بیٹا کہتا ہے امی جان جب تم حضرت کے پاس جا رہی ہو مجھے بھی
بھی لے کے چلو، شاید ہو سکتا ہے حضرت کی ایک نظر میرے جسم پر پڑ جائے تو میں صحت مند ہو جاؤں، حضرت کی ایک نظر میرے جسم پر پڑ جائے تو ہو سکتا ہے میں توبہ کرنے والا بن جاؤں۔ لیکن ماں مجبور تھی، بوڑھے جوان بیٹے کو کس طرح سے بوڑھی اماں اٹھا سکتی تھی، لہذا مجبور تھی، کسی کو بول بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں کوئی آنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ نوجوان ایسی زندگی گزارا تھا کہ اس کی زندگی سے پڑوسی لوگ تنگ تھے، دوست و احباب تنگ تھے، بھائی بہن تنگ تھے، رشتہ دار تنگ تھے، ان کی مرنے کی دعا کرتے تھے۔ لہذا وہ ماں کہتی ہے بیٹا تو ٹھہر، میں حضرت سے مشورہ کر کے آتی ہوں کیونکہ میں تجھے لے جا نہیں سکتی۔ محترم دوستو، جب اماں جانے لگی تو بیٹا پھر بلاتا ہے اور کہتا ہے امی جان مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں موت کی آہٹ کو محسوس کر رہا ہوں، فرشتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، ملک الموت کو میں دیکھ رہا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے امی جان تم حضرت سے ملنے جاؤ، اور تیرے آنے سے پہلے اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے دل کے اندر دو ارمان ہیں، دو باتیں ہیں، میں آپ کو نہیں بول سکتا، اس لیے امی جان میری ایک خواہش تو یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو حضرت سے کہنا کہ میری نماز جنازہ پڑھا دے، اور پہلی نصیحت میری یہ ہے، پہلی وصیت یہ ہے میری ماں جب میں مر جاؤں تو مجھے آنگن میں دفن کر دینا، میری ماں قبرستانوں میں دفن نہ کرنا، جہاں سارے مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں مجھے دفن نہ کرنا، اور مرنے کے بعد میرے گلے پر پٹا ڈال دینا اور اس طرح سے گھسیٹنا جس طرح سے مردار کتے کو گھسیٹتے ہیں، اور آنگن میں گھسیٹنا اور سارے لوگوں کے سامنے گھسیٹنا تاکہ نوجوان عبرت حاصل کر سکے کہ دیکھو ماں باپ کو ستانے والے، پڑوسیوں کے ستانے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، وہ نوجوان ہمارے سے عبرت حاصل کرے۔ اے میری ماں جب میں مر جاؤں میرے گلے میں پٹا ڈال دینا اور میری لاش کو گھسیٹنا، اور مجھے عام قبرستانوں میں دفن نہ کرنا بلکہ گھر کے آنگن میں دفن کر دینا۔ محترم دوستو، حضرت حسن بصری کے پاس وہ خاتون جاتی ہے، حضرت حسن بصری کے پاس وہ خاتون جاتی ہے، دوپہر کا وقت ہے، حضرت کھانا کھا کر نماز پڑھ کر آرام کی غرض سے قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، جا کے دروازے پر دستک دیتی ہے، حضرت پوچھتے ہیں کون ہو؟ فرمایا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میں آپ کی وہ بیوہ شاگردہ ہوں۔ حضرت دروازہ کھولتے پوچھا قصہ کیا ہے؟ محترم دوستو، عورت کہنے لگی حضرت میں کیا بتاؤں، میرا بیٹا کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں چل رہا ہے، نزا کی کیفیت طاری ہے، نزا کی کیفیت جاری ہے، اور میرا بیٹا کا یہ آرزو ہے کہ اگر وہ مر جائیں تو آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جاؤ میں تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے بھی تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی رکوع نہیں کیا، کبھی سجدہ نہیں کیا۔ میں آپ کے بیٹے کو بار بار سمجھایا، نصیحتیں کی، لیکن ساری نصیحتوں کو دھتکار دیا، اور آج آپ اپنے گھر کو بلا رہی ہو، میں آپ کے گھر کو نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ساری باتیں میرے بیکار ہے، ساری باتیں پتھر کی طرح ہے، جس طرح سے پتھر پر بارش ہوتی ہے پورا پانی بہہ جاتا ہے، اسی طرح میری بات اس نوجوان کے لیے بے اثر ہے، بے سود ہے، میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔ محترم دوستو، اب وہ ماں درد دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر کو واپس آتی ہے۔ محترم دوستو، آج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے، ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیے اس کا جرم کیا تھا۔ محترم دوستو، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی تیار نہیں۔ جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا اسلام کی نظر میں اس نوجوان کے لیے؟ اس نوجوان کے لیے حسن بصری کے نظر میں جرم کیا تھا؟ امام ہمارے اور آپ کے آقا
نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، کبھی سجدہ نہیں کیا، یہ اس کا جرم تھا۔ آج محترم دوستو، اور بڑے بڑے بزرگان دین، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اسے عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ کون فرما رہے بھائی؟ جس کے نام سے ہم فاتحہ کرتے ہیں، جس کا نام لے کر کے آج ہم پیٹ پال رہے ہیں، جن کا نام لے کر کے بڑے بڑے دیگے پکاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، مرغ مسلم غذائیں کھاتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ پیروں کے پیر ہیں، غوث العظم ہے، دستگیر ہے، محبوب سبحانی ہے، سید عبد القادر جیلانی ہے۔ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو وہ مر جائے تو اسے عام قبرستانوں میں دفن نہ کیا جائے۔ محترم دوستو، آج ہم اپنے غوروں کا جائزہ لیں، اگر ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں تو بمشکل 2 نمازی ہوں گے، باقی سب بے نمازی ہیں، تو اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس گھر کے اندر روزی کہاں سے آئے گی؟ اس گھر کے اندر وہ گھر جنت نما کیسا بنے گا؟ اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ محترم دوستو، لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے، سکون لانا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر نماز کو قائم کرو، اپنی اولاد کو نمازوں کی تاکید کرو۔ کیا جرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان اگر فرق ہے تو صرف نماز ہے، صرف نماز ہے۔ بہرکیف محترم دوستو، وقت تو قریب ہو گیا، میں کیا بیان کروں۔ بہرکیف محترم دوستو، نوجوانوں کان کھل کر کے سن لو، آپ کے لیے 2 باتیں میں آج اہم اور خاص کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بولو بھائی۔ محترم دوستو، ایک اللہ کا دیوانہ تھا، ایک اللہ کا مستانہ تھا، ایک اللہ والے تھے جس کے پاس سارے لوگ دعائیں کرانے آتے تھے۔ کیوں؟ یہ بزرگ تھے، سارے لوگ آتے تھے اور دعاؤں کی گزارش کرتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، لیکن یہ اللہ والا، یہ اللہ کا دیوانہ، یہ اللہ کا مستانہ چل کر کے ایک نوجوان کے پاس جاتا تھا اور ان سے اپنے حق میں دعا کراتا تھا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، پوچھنے لگے حضرت آپ کے پاس سارا زمانہ آتا ہے، سارے لوگ آپ کے پاس دعا کرانے آتے ہیں، لیکن آپ ایک نوجوان کے پاس چل کر کے جاتے، آخر کیا بات ہے؟ محترم دوستو، وہ اللہ کا دیوانہ، اللہ کا مستانہ کہنے لگا، بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا تجھے نہیں معلوم جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کی 70 سجدوں سے بہتر ہے۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کی 70 سجدوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتا ہے جب ایک نوجوان 2 رکعت نماز کے لیے سجدہ کرتا ہے اور نماز کے بعد جب ہاتھ کے لیے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور ایک ماں کی دعا، فرمایا سارے بزرگ ایک طرف ہو جائے اور ایک ماں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، رسول سے وابستہ ہو، وہ ماں اگر دعا کرے 7 سمندر کا کڑوے پانی بھی اللہ تعالیٰ میٹھا کر دیتا ہے۔ محترم دوستو، انشاءاللہ پھر یہ واقعہ تھوڑے وقتوں میں بیان نہیں ہو سکا، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ آپ کو اسی نوجوان کا واقعہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔